آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ سے مراد صحابہ کرام ہیں کہ یہ سوال کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ انہوں نے یہ سوال اس لیے کیا تھا کہ کہیں لاعلمی میں ان سے کوئی گناہ کا کام نہ ہو جائے، اور اس طرح تقوی کے حصول میں بھی کسی طرح کی بھی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا کہ عورتوں کے یہ حیض کا معاملہ کیا ہے۔ المحیض کا جو لفظ ہے حا یا ضاد سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے حیض کی جگہ، لیکن یہاں سے مراد حیض ہے۔ حاضہ کا معنی ہوتا ہے بہنا، اور حیض خود بخود بہنا شروع ہو جاتا ہے اور خود بخود بند بھی ہو جاتا ہے، اس میں ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ دوسری قسم کی جو ایکسکریشنز ہوتی ہیں جیسے کہ یورین یعنی پیشاب وغیرہ، تو اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے۔ تو بلوغت کے بعد عورت کو خاص ایام میں جو خون آتا ہے اسے حیض کہا جاتا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن، تکلیف ہے۔ اذن کا معنی ہوتا ہے ہر وہ نقصان جو کسی جاندار کو پہنچتا ہے۔ مال کے نقصان کو اذن نہیں کہتے۔ اب عورت کے لیے یہ تکلیف کے ایام ہوتے ہیں جس میں عورت صحت سے زیادہ بیماری کے قریب ہوتی ہے، جس میں آپ دیکھیں تو اکثر خواتین ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں، تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بہت سی خواتین رونا دھونا بھی شروع کر دیتی ہیں کیونکہ تکلیف کی شدت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ حیض کی مدت میں عورت کے جسم میں اور اس کے مزاج میں کافی تبدیلی آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ہوا اذی، کہہ دیجئے کہ وہ تکلیف ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فاعتزلوا، تو الگ رہو۔ مراد اس سے جسمانی تعلق منع ہے، یعنی حیض کی جگہ سے الگ رہو۔ حیض کی حالت میں مرد کا عورت سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں، اور یہ چیز مرد کے لیے بھی نقصان دہ ہے کہ اگر وہ حیض کی حالت میں عورت سے جسمانی تعلق قائم کرے تو جہاں یہ عورت کے لیے نقصان دہ ہے وہاں یہ مرد کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ فاعتزلوا، تو الگ رہو، النساء، عورتوں سے، فی المحیض، حیض کی حالت میں، ولا، اور نہ، تقربوہن، تم قریب جاؤ ان کے، حتی، یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تب تک ان کے قریب نہ جاؤ۔ تقربوہن سے بھی مراد جسمانی تعلق ہی ہے کہ جب تک وہ خون بند نہ ہو جائے، انقطاع دم نہ ہو جائے، جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا، پھر جب، تطہرن، وہ پاک ہو جائیں یعنی مراد غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو آؤ ان کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم، حکم دیا تم کو، اللہ نے، تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے۔ اب یہ اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ حیض کی حالت میں جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں تھی، تو اب اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ فَأْتُوهُنَّ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ضرور بضرور ان سے صحبت کرو، بلکہ جب کسی بھی حکم کے لیے منع کیا جاتا ہے اور پھر امر آ جائے تو اجازت مراد ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حیض کی حالت میں جسمانی تعلق قائم کرنے سے منع کیا تھا، اب عورت کے پاس جانے کی اجازت حالت پاکیزگی میں مل گئی ہے۔ اب یہ جو لفظ یہاں آئے ہیں من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، حکم دیا تم کو اللہ نے، مراد جس جگہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے یعنی حیض کی جگہ سے، فطری طریقے سے جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت ہے۔ اس بارے میں جو احادیث ملتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
یہ ایک ایسی چیز ہے، یعنی یہ حیض ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام بیٹیوں کے لیے مقدر کر دی ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ عورتوں سے الگ رہو، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کرو، اس بارے میں بھی روایت ملتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب عورت کے ایام حیض شروع ہو جاتے تو یہودی نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے، نہ گھروں میں ان سے میل جول رکھتے. صحابہ کرام نے اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ ایک تکلیف ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. اس طرح یہ پوری آیت اس سوال کے جواب میں اتری. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام حیض میں تم عورتوں سے ہم بستری کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہو. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. یعنی عورتوں کے ساتھ کھانا پینا، ان کے ساتھ گھروں میں رہنا، یہ سب کچھ جائز ہے، کیونکہ یہود ان کو بالکل الگ تھلگ جگہوں پر بھیج دیا کرتے تھے، نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے اور نہ ان سے کوئی میل جول رکھتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو کنگھی کر دیتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی. اس طرح آپ میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور میں حائضہ ہوتی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو عورت کے خاص ایام میں اس کے ساتھ ہر طرح کا معاملہ جائز ہے سوائے ہم بستری کے. اس کے علاوہ ایک بہت پیاری حدیث ملتی ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی مشروب پیتی اور میں خاص ایام میں ہوتی، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برتن دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے نوش فرماتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا تھا، اور میں ہڈی سے گوشت کھاتی اور میں خاص ایام میں ہوتی تھی، پھر میں یہ ہڈی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتی تو آپ بھی وہیں سے گوشت کھاتے جہاں سے میں نے کھایا ہوتا تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت بھی آتی ہے جس کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ چیز تو اللہ نے بنات آدم کے لیے مقدر کر دی ہے، لہٰذا تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے. حج کے دنوں میں حضرت عائشہ حائضہ ہو گئی تھیں، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے سوائے اس کے کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ کعبہ کا طواف نہ کرو. یعنی صرف ایک چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی ہو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت بھی آتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، صفیہ بنت حوی تو حائضہ ہو گئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید وہ ہمیں روکیں گی، یعنی جب تک کہ وہ طواف افاضہ نہ کر لیں ہم نہیں جا سکیں گے، اب ہمیں روک دیں گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف نہیں کیا؟ یعنی طواف افاضہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ ہاں کر لیا ہے، انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے. پھر اس کے بعد ان کو حیض شروع ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر چلو. اسے بخاری نے روایت کیا، یعنی اب ہم جا سکتے ہیں کیونکہ حج ان کا مکمل ہو گیا ہے. ایک اور روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم حیض میں ہوتی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزوں کی قضا کا حکم دیتے تھے، نماز کی قضا کا حکم نہیں دیتے تھے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں حالت حیض میں ہوتی اور اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز پر نماز پڑھتے ہوتے اور میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی. جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کچھ حصہ مجھ پر بھی آ پڑتا تھا. اسے بخاری نے روایت کیا. یعنی کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ان خاص ایام میں بھی عورتوں کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، کھانا پینا میل ملاپ کیا جا سکتا ہے. جس چیز کی ممانعت ہے وہ بتا دیا گیا. اس کے علاوہ حدیث میں دیگر ممانعت بھی ہیں جس میں عورت حالت حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی اور حیض کے دوران اسے نماز معاف ہے.
ان کی قضا اس پر واجب نہیں ہے۔ دوسری پابندی کہ وہ روزے بھی نہیں رکھ سکتی، لیکن روزے اسے معاف نہیں بلکہ بعد میں ان کی قضا دینا واجب ہے، یعنی لازم ہے۔ اس کے علاوہ وہ طواف کعبہ کے علاوہ حج کے باقی سب ارکان بھی بجا لا سکتی ہے۔ واجب طواف کعبہ کے لیے اسے اس وقت تک رکنا پڑے گا جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ یہ واجب طواف جو ہے یہ طواف افاضہ ہے، جو کہ حج کا رکن ہے، اور رکن اعظم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، طواف افاضہ۔ اس کے علاوہ ایک اور پابندی حالت حیض میں عورت کے اوپر کہ وہ کسی بھی مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی، جیسے وہ طواف کعبہ کے لیے مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتی، اس کے علاوہ وہ کسی اور مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ ایک اور پابندی جو کہ قرآن کی تعظیم اور احترام کے لیے ہے کہ وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی۔ اس بارے میں ایک روایت بھی ملتی ہے جس کو انشاءاللہ ابھی میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ البتہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کی اس کو اجازت ہے، تو وہ قرآن کو چھو نہیں سکتی، البتہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کی اس کو اجازت ہے۔ ایک بیماری ہے استحاضہ، جو حیض سے بالکل الگ چیز ہے۔ استحاضہ بیماری ہے جبکہ حیض بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ عورت کی عادت میں شامل ہے۔ لہٰذا جب کسی عورت کو استحاضہ کی بیماری ہوتی ہے تو تمام پابندیاں اس کے اوپر سے اٹھ جاتی ہیں جو حیض کی صورتحال میں اس پر لاگو ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ایسی عورت سے جس کو استحاضہ کی بیماری ہو صحبت بھی شوہر کر سکتا ہے، اور وہ نماز روزہ بالکل جیسے ایک نارمل عورت کی طرح تمام چیزوں کو ادا کرنے والی ہوتی ہے۔ تو حیض کی یہ پابندیاں سنت سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ میل ملاپ کرنا، کھانا پینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جانا آنا سب کچھ جائز ہے۔ چونکہ یہود و نصارہ اس معاملے میں افراط و تفریق کا شکار تھے، جیسے کہ میں نے آپ سے بھی ذکر بھی کیا کہ یہود دوران حیض ایسی عورتوں کو الگ مکان میں رکھتے تھے اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، اور نصارہ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ حیض میں بھی جسمانی تعلق سے پرہیز نہیں کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے صحابہ کرام کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، اور انہوں نے پوچھ لینا بہتر سمجھا، اور اس سے الحمدللہ ہم سب کے بھی علم میں اضافہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی ہر طرح کی وضاحت قرآن و سنت کے ساتھ کر دی ہے۔ ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ خواتین اگر حیض سے ہوتی ہیں تو ان کو کچن میں نہیں آنے دیا جاتا۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے وہم بھی رکھے جاتے ہیں کہ جس بستر پر عورت سوئے اس کو دھویا جاتا ہے، کوئی کپڑا اگر وہ پہنے تو وہ اس طریقے سے اس کو دھوتے ہیں کہ جیسے کوئی اچھوت چیز ہو گئی ہو۔ تو جو چیز ہمارے دین میں نہیں ہے اس چیزوں کو جتنا ہم اپنے عام روزمرہ کی زندگی میں لاتے ہیں ہماری زندگیاں مشکل سے مشکل ہوتی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جس میں خواتین اکثر پریشان رہتی ہیں کہ کیا قرآن پاک کی تلاوت حیض کی حالت میں کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے میں ایک فتویٰ جو کہ شیخ سلیم صاحب کی طرف سے ہم نے حاصل کیا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر سنا دیتی ہوں، یہ آپ کے سامنے بھی موجود ہے۔ ہم نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا عورت حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے، تو انہوں نے کافی تفصیل سے اس کا جواب دیا ہے جس میں بہت سارے پہلوؤں کو واضح کیا گیا ہے۔ وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک بے وضو قرآن پاک کی تلاوت کا معاملہ ہے اس میں کوئی کراہت نہیں اور وہ جائز ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں وضو کے باب میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وضاحتاً و صراحتاً منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں، پھر آپ نے ایک پرانے مشکیزے سے وضو فرمایا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ نے بغیر وضو کے قرات کی۔ دوسری صورت اس حوالے سے یہ ہے کہ بغیر وضو کے مصحف کو چھونا۔
قرآن کو باوضو چھونا اس میں قرآن مجید کی تکریم اور تعظیم ہے، اور افضل عمل بھی یہی ہے۔ اور اس بارے میں دارالقطنی اور حاکم اور بہیقی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو باوضو انسان ہی چھوئے۔ تو اس میں افضل عمل یہی ہے کہ قرآن کو وضو کے ساتھ ہی ہاتھ لگایا جائے، کیونکہ یہ اس کی تکریم اور تعظیم ہے، اس کو احترام دینا ہے۔ افضل عمل یہی ہے۔ لیکن اگر کسی کا وضو نہیں تو بھی وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہے۔ جہاں تک جنبی مرد یا عورت کے قرآن پڑھنے کا تعلق ہے تو اس بارے میں اگرچہ کچھ ایسے دلائل ہیں جس سے اس کا مختصر اور مقید جواز ثابت ہوتا ہے۔ جنبی مرد یا عورت جس میں کسی مرد یا کسی عورت کو جنابت لاحق ہو، شوہر بیوی کے تعلق قائم ہونے کی صورت میں، اب یہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ جیسا کہ حدیث ہرقل میں آتا ہے کہ جو خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بادشاہ کی طرف بھیجا تھا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لکھا ہوا تھا اور سورہ آل عمران کی آیت بھی لکھی ہوئی تھی، جبکہ یہ بادشاہ مسلمان بھی نہیں تھا اور شرعی طریقے کے مطابق جنابت سے پاک بھی نہیں تھا۔ نیز صحیح بخاری میں ابن عباس کا اثر موجود ہے کہ وہ جنبی قرات میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ اس حالت میں مطلقاً قرات قرآن کراہت سے خالی نہیں۔ ویسے بھی جنبی کا مسئلہ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جسے وہ غسل کر کے زائل کر سکتا ہے، یعنی حالت جنابت میں اگر کوئی مرد یا عورت ہے تو وہ غسل کر کے فوراً اپنے آپ کو پاکی کی حالت میں لا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حائضہ کے مسئلے پر قدر تفصیل سے وہ جواب دیتے ہیں کہ حائضہ کا زبانی قرآن مجید پڑھنا، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جس کو بخاری نے روایت کیا ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ ان کو سفر حج میں حیض آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم وہ تمام کام کرو جو حاجی کرتا ہے سوائے اس کے کہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ کعبے کا طواف نہ کرو۔ سوائے بیت اللہ کے طواف کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر چیز کرنے کی اجازت دی۔ اب حج کی عبادات میں آپ دیکھیں تو ذکر و اذکار کے حوالے سے سب سے بہتر جو عمل ہے وہ تلاوت قرآن ہے، جس کی اجازت واضح طور پر ثابت ہو رہی ہے۔ دوسری دلیل جو ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا کہ ہم حیض والی خواتین کو بھی عیدگاہ میں لائیں، وہ تکبیرات کہیں اور دعائیں کریں گی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو وہ دعائیں جو ہیں وہ قرآنی و غیر قرآنی سبھی اس میں شامل ہیں، تو اس سے بھی قرات کا ثبوت ملتا ہے۔ نیز اس حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں بہت ہی اہم اصول کا ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین حیض کے ایام میں گزرتی تھیں۔ اگر قرات قرآن کا معاملہ منع کیا گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صراحتاً منع کرتے، یعنی واضح طور پر اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے، لیکن تلاش بسیار کہتے ہیں بہت زیادہ ڈھونڈنے کے باوجود بھی اس قسم کی کوئی وضاحت ہمارے سامنے نہیں آتی۔ لہٰذا اس امر پر واضح ثبوت ہے کہ حائضہ کے قرات قرآن کا معاملہ جائز ہے اور وہ بھی بلا کراہت، چاہے وہ حافظہ ہو یا معلمہ ہو یا عام، سبھی کو اس میں شامل کیا گیا، یعنی ہر عورت کو حالت حیض میں قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت ہے۔ باقی مس قرآن سے اجتناب کریں، یعنی قرآن کو چھونے سے اجتناب کیا جائے، جس کی پہلے ہی وضاحت کی جا چکی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنہ کا صحیح فہم عطا کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے آپ کے سامنے یہ پورا جو فتویٰ ہے وہ پڑھ دیا ہے، اور یہ فتویٰ باقاعدہ دلائل کے ساتھ ہے اور ریفرنسز کے ساتھ ہے۔ اب میں اور آپ اپنی طرف سے کسی بھی قسم کی پابندی شریعت میں شامل نہیں کر سکتے، اور جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا تھا آپ روک چکے، اور جس چیز کے بارے میں وضاحت دینی تھی آپ بتا چکے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا علم سارا کا سارا ہمیں دے چکے، الحمدللہ ہر چیز کی وضاحت امت کو کر چکے، یہ ہمارا ایمان ہے۔
ہماری یقین ہے. اور اگر کسی بھی چیز کو روکا جاتا ہے کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو تو لازماً اس کے پیچھے دلیل ہونی چاہیے، قرآن سے یا سنت سے. اور اگر کوئی دلیل نہیں دیتا تو سنی سنائی باتوں کو ویلیو نہیں کرنا چاہیے. اور آپ خود سوچیں کہ حالت حیض کہ یہ جو دن ہیں یہ ہر مہینے ہر عورت پر گزرتے ہیں. اگر وہ قرآن کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، قرآن پڑھنے سے یا دعاؤں سے دور رہے تو آپ سوچیں کہ پھر اس کی کیا حالت ہوگی. ویسے ہی وہ تکلیف کی حالت میں ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اگر وہ قرأت قرآن سے بھی دور ہو یا اذکار سے بھی دور ہو تو پھر اس کی حالت روحانی طور پر بھی بدتر ہو جائے گی. اور اس میں اس کا اپنا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک چیز ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو منع کرنا تھا وہ بتا دیا گیا، جو نہیں کرنا تھا تو اس کے بارے میں ذکر ہی نہیں کیا گیا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، التوابین، توبہ کرنے والوں کو، ویحب المتطہرین، اور محبت رکھتے ہیں پاک رہنے والوں سے. تو یہ اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے کہ پاکیزگی اختیار جو عورت کر لے اسی سے ہی تعلق قائم کیا جائے. اللہ کی محبت پانے کا ذریعہ ہے. انشاءاللہ اس کو ہم سورہ المائدہ میں بھی پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنبی ہو تو وہ غسل کر لے. اگر شوہر اور بیوی کا تعلق سنت اور حلال طریقے سے بھی ہو تو یہ بھی عبادت ہے، اور اگر یہ طریقہ غیر فطری اور غلط ہو تو نجس اور حرام ہے. اب اس آیت کا جو اختتام کیا جا رہا ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے، یعنی اگر لا علمی میں کوئی غلط کام ہو چکا ہے تو اللہ سے توبہ کی جائے، کیونکہ توبہ باطن کی پاکیزگی ہے، توبہ اندر سے صاف کر دیتی ہے. اب یہاں جو حیض کے حوالے سے سوال ہوا اور پھر اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ ڈیٹیلز دی گئی ہیں، جس میں اگر آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے حکم دیا تم کو اللہ نے. اس آیت کے حصے سے غیر فطری تمام طریقوں کا رد کیا جا رہا ہے. تو پھر ہومو سیکشولیٹی کی اجازت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ کہاں سے ہم جنسی کی اجازت ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے دبر میں مباشرت کرنے سے منع فرمایا، اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے آر نہیں کرتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو غیر فطری طریقوں سے تعلق قائم کرنے کی ممانعت کر دی گئی، حرام کر دیا گیا، اس کو نجس کہا گیا، گندا فعل کہا گیا. اور آیت کا اختتام بھی بڑا ہی مضبوط کیا گیا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کی محبت چاہتے ہو تو پاک رہنے والوں میں شامل ہو جاؤ.